چترال کے اپر ایریا لاسپور سے بلانگ کرتی ہوں. جو لاسپور یہ چترال کا سب سے آخری گاؤں ہے. ارلی ایجوکیشن ہرچین سے حاصل کیا. ہائر ایجوکیشن کے لیے پشاور یونیورسٹی میں نے ایڈمیشن لیا. وہاں سے میں نے اپنا ماسٹر کمپلیٹ کر کے میں واپس اپنے گاؤں آ گئی. یہاں پہ مجھے لکیلی کچھ ریسرچرس کے ساتھ ریسرچر میں یہاں پہ کام کر رہی تھی. یہاں پہ مجھے سب سے زیادہ جو چیز اٹریکٹ کیا یہاں کے جو خواتین ہیں وہ بہت زیادہ ہنرمند خواتین ہیں. ان کے اندر جو ہنر ہے وہ اپنے ہنر کو اپنے چار دیواریوں تک اپنے بکسوں تک محدود رکھے تھے. اتنا اچھا ہنر ہونے کے باوجود وہ خود کو ایک کیا کہتے ہیں ایک ڈومیسٹک ورک اسی پہ وہ خود کو محدود کر کے وہ مرد کے ذمہ انہوں نے ارننگ مرد کرے گا جو گھر کے سارے کام ہے یہ فیمیل کرے گا. میں نے ان خواتین کو اکنامیکلی امپاور کرنے کے لیے میں خود کو ان کی طرح اسکلفل بنانا چاہتی تھی تاکہ میں ان کے ساتھ بیٹھوں تو ان کو یہ فیل نہ ہو. تو جب میں نے یہ کام سیکھا خود کو جب میں نے تیار کیا تو مجھے سکھائی میری بہن نے, میری بڑی بہن نے مجھے رقص بنانا سکھایا, مجھے امبرائڈری سکھائی. جب میں اس کے ساتھ میں تقریباً 3-4 مہینے اس نے مجھے ٹرین کیا. اس کے بعد میں نے اکیلے شروع کیا اپنا کام. جب آپ رقص بناتے ہو جو رقص کی جو نیچے نیٹ کے جو دھاگے ہم ڈالتے ہیں وہ سوتی کے دھاگے ڈالتے ہیں وہ لوہے کی طرح سخت ہوتے ہیں, اس کو کھینچ کے کرنا پڑتا ہے. تو اس دوران میری فنگرز ٹوٹتے تھے. جس طرح میرے 2 تھمس جو ہے نا وہ سیو رہتے, باقی میرے 8 فنگر جو نہیں مطلب حصوں میں جب یہاں سے جب میں شروع کرتی تو یہاں کٹ جاتی تو میں یہاں پہ پٹی باندھ کے یہاں پہ اسٹارٹ کرتی. اس طرح ہمیں کھینچ کے کرنا پڑتا تھا. تو جب یہاں سے کرتی تھی تو یا بس میں جو جوڑ جو نہیں اس جوڑ سے اس جوڑ 3 جوڑ میں یوز کرتی تھی, یہاں آ کے تو واپس یہاں آتی تھی. اس طرح کر کے میں ایک رگ 8 فیٹ کا میں نے رگ تیار کیا. شندور فیسٹیول میں جب ٹورسٹ آتے ہیں, ہمارا تو ایک ہی شندور فیسٹیول ہوتا ہے, اسی دوران یہاں پہ ٹورسٹ یہاں پہ لوگوں کا آنا زیادہ ہوتا ہے. تو اس دوران میرے پروڈکٹ سیل ہو گئے. جب وہاں سے میں نے انکم جنریٹ کیا تو میں نے را مٹیریل خریدا. مجھے را مٹیریل کے لیے خود جانا پڑتا تھا. اس ٹائم میں خود سیکھنا تھا یہ را مٹیریل کہاں سے آتے, کیسے آتے, کس طرح ان کو بنایا جاتا ہے. مطلب اس کے لیے مجھے خود ان کے پیچھے جانا پڑتا. دشوار راستے اگر سردیاں آتی تھی تو پیادل چلنا پڑتا تھا, گاؤں جانا پڑتا تھا اکیلے. جب اس طرح کر کے مجھے خود بننے میں 3 سال لگ گئی. جب میں خود بن کے میری پروڈکٹ سیل ہوتی تھی وہاں سے میں انکم جنریٹ کر کے میں نے کیا کیا اپنے ساتھ آرٹیزن اسٹارٹ کیا, آرٹیزن رکھنا شروع کیا. اس طرح میرے ساتھ ہم نے تھوڑی کر کے آرٹیزن رکھے. تو ہم نے ایک اس طرح ایک ہنی بی جو نہیں ان کی طرح کام کرنا شروع کیا. الگ الگ گاؤں میں کرتے تھے, ایک گاؤں میں ایک کا گھر سلیکٹ کرتے تھے دوسرا. اسی طرح ہم نے ایک جب ہم ایک جگہ میں آتے تھے اچھا پروڈکٹ ہم پروڈیوس کرتے, سارے ان کے جو آئیڈیاز مرچ ہو کے ایک پروڈکٹ کو ایک اچھا فنیشنگ گڈ دیتے تھے. میں آپ کو کاشتکاری جو ہے یہ کاشتکار آپ لوگ سوچ رہے ہوں گے یہ کاشتکاری ہینڈ کرافٹ اینڈ کارپیٹ کی کیا چیز, کاشتکاری کیا چیز. کاشتکاری جو ہے کاشتکار چترال کا پرانا نام ہے. تو اس کو ہم نے کاشتکاری سے کاشتکاری ہینڈ کرافٹ اینڈ کارپیٹ کے نام سے ہم نے یہ بزنس اسٹارٹ کیا. کاشتکاری کے اندر ہمارے پاس جو آرٹیزن ہے وہ گروپس میں تقسیم ہے. کچھ آرٹیزن ہمارے ساتھ رقص بنا رہے ہیں, کچھ آرٹیزن ایسے جو اسٹیچنگ کے کام کرتے ہیں. اس میں کچھ آرٹیزن 20-25 تک ہمارے پاس فیمیلز جو خواتین ہیں وہ دھاگے بنا رہے ہوتے ہیں. اس کے بعد 10 ینگ جنریشن میں ایسے ہوتے ہیں جو ہمارے پاس اسٹیچنگ کے کام کرتے ہیں, جو ہم کوٹ بناتے ہیں, ہم ویسٹ کوٹ بناتے ہیں شو میں. تو ان کی ہاتھ سے اسٹچ ہو, ہم مشین سے اسٹچ نہیں کرتے, ہم ہاتھ سے اسٹیچنگ کرتے ہیں. 6-7 تک ہمارے پاس جو خواتین ہیں وہ ٹوٹلی رقص بنا رہے ہوتے ہیں. 5 خواتین جو ہیں وہ شو کے کھڑی میں بیٹھے شو بناتے ہیں. اس طرح ہمارے پاس خواتین مختلف کاموں کے لیے نصب ہے. اور ہمارے پاس 6 خواتین ایسی ہیں جو امبرائڈری پہ کام کر رہے ہیں, جو امبرائڈری میں قمیض ڈیزائن دیتے ہیں, چترالی ہوتی ہے جو ہم انٹرنیشنل مارکیٹ کے لیے بناتے ہیں. اسی طرح ہم ایک ہنی بی کی طرح ایک کام کو ہم ایک دوسرے سے ڈسٹریبیوٹ کرتے ہیں, وہ کام کر رہے ہوتے ہیں. اور جو ہمارا کام ہے اس میں ہمارا ایک چیز جو تھا وہ ہمارے کسٹمر کو اٹریکٹ نہیں کر رہی تھی, اس میں بہت زیادہ ہمیں پرابلمس ہو رہی تھی. وہ یہ تھا کہ ہمارا رقص جو واشیبل نہیں تھی. ٹو مس زارا حسین اینڈ فاطمہ حسین کہ وہ لوگ ہمیں سری لنکا ہمارے کام کو سراہا, ہمارے کام کو عزت دیا. وہ لوگ ہمیں ٹریننگ کے لیے سری لنکا لے کے گئے. وہاں سے جب واپس آئے ہم ایک نیا آئیڈیا لے کے آئے.
ہم نئے ڈیزائن لے کے یہاں آ کے ہمارے اب یہ ماشاء اللہ سے ہمارے کارپیٹ جو ہے واشیبل ہے, ہمیں ایک انٹرنیشنل مارکیٹ تک ہمیں ایکسیس ملی. وہ رقص پھر بعد میں UK کے چیلسی آکسفورڈ میں 3 دفعہ ایگزیبیشن میں رکھے گئے, اور تینوں دفعہ بہت سراہا گیا, ایک بھی ہمارے پروڈکٹ واپس نہیں ہے, سارے وہاں سے آؤٹ ہو گئے. تو یہ ہمارے لیے بہت بڑی اچیومنٹ تھی کہ ہم کہاں تھے اور ہم کہاں پہنچ گئے اپنے پروڈکٹ کو لے کے. تو پھر ہمیں ایسا ہوا کہ یہ چترال میں پاکستان کے ٹریڈ ڈیولپمنٹ اتھارٹی نے چترال ٹاؤن میں ایک ایگزیبیشن رکھا, وہاں پہ 105 انٹرپرینورز نے پارٹیسپیشن لیا. جو ہمارا بزنس جو تھا اس نے 2nd پرائز حاصل کیا. یہ بھی ہمارے لیے بہت بڑی اچیومنٹ تھی, وہ ہمیں بہت انکریج ملی. اور آج ہم اپنا ویئر ہاؤس ہے, اپنے ویئر ہاؤس پہ ہم سارے اکٹھے مل کے کام کر رہے ہیں. کسی بھی جب ایک لڑکی ہو یا لڑکا ہو جو بھی بزنس اسٹارٹ کرتا ہے, بزنس جو جنرلی جو ہے جو بزنس کا جن ہے جو میرا رہا ہے, اس فیلڈ آف ٹرائل اینڈ ٹریبلیوشن دے ٹیسٹ یور اسٹرینتھ یور کیریکٹر. اٹ ڈزنٹ مین کہ تم چھوڑ دو بیچ میں آ کے چیزیں. تو میری لائف میں بھی بہت زیادہ سیٹ بیکس آئے, آبسٹیکلس آئے, تو وہ تھرو دیس bad experience I have learned and how to grow, how to develop myself into a better version. So مجھے سب کے لیے یہ میں کہنا چاہتی ہوں کہ اسٹرانگ رہو. زندگی جو ہے نا اس میں آپ لوگ ڈگریاں تو پاکستان کے اندر تقریباً ہر سال 15-20 لاکھ تک اسٹوڈنٹ ڈگری لے کے نکل رہے. اس کا سب کے لیے پلیٹ میں سجا کے جاب تو نہیں رکھے ہوئے ہیں. پاکستان کے حالات سب کو, اکانومی سب کو پتہ ہے. تو آپ کے پاس ڈگری ہے, ڈگری آپ کو کیا کرتا ہے, اپرچونیٹیز کے پیچھے لے جاتا ہے. جب آپ اسکلفل ہوتے ہو نا اپرچونیٹیز آپ کے پاس آتے ہیں. میں جتنے بھی خواتین ہیں ان کو میں یہ میسج دینا چاہتی ہوں, جب تک گھر کے اندر مرد اور خواتین جب دونوں مل کے کام کریں گے تو یہ گھر کی جو فائنانشل ڈپریشن جو ہے وہ ختم ہو جائے گی. تو سو بی اسٹرانگ, ٹرسٹ یور ہارڈ ورک. جو چیز آپ کو دھوکہ نہیں دے سکتی وہ آپ کا ہارڈ ورک ہے.